بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ فلقیات کورس کا آج تیسرا سبق ہے، اور اس تیسرے سبق کے اندر آج ہم خط نصف النہار کو سب سے پہلے پڑھیں گے۔ دیکھیں، خط نصف النہار کیا چیز ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ خط نصف النہار کو کہ عین دوپہر کے وقت کسی کھڑی چیز جو کھڑی ہوئی ہو، کھڑی چیز کے جو سائے سے بننے والا خط ہوتا ہے، جس پر سایہ اصلی پڑتا ہے، خط نصف النہار کہلاتا ہے۔ وہ خط یہ چونکہ دن کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس لیے اس کو خط نصف النہار کہتے ہیں، اور اس خط کو زوال بھی کہتے ہیں۔ یعنی کیونکہ یہ جو اس وقت خط ہو رہا ہے، دن کا ایک حصہ پہلے گزر چکا ہوتا ہے، ایک حصہ بعد میں گزرتا ہے، تو اس لیے یہ درمیان میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت کو خط نصف النہار ہم جسے زوال کا بھی کہتے ہیں، چونکہ یہی وقت زوال کا ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس کو زوال بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس خط نصف النہار کو معلوم کرنے کے لیے عام طور پر دائرہ ہندیہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہمارے فقہا نے فقہ کی کتابوں کے اندر دائرہ ہندیہ کے متعلق لکھا ہے۔ مثلا شرح وقایہ کے اندر بھی دائرہ ہندیہ کی تفصیل لکھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر دائرہ ہندیہ کی تفصیل لکھی ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جب سمت قبلہ پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ افق کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، افق چاروں طرف نظر آنے والا آسمان کا کنارہ، جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے دور سے دکھائی دے۔ جب ایسے دیکھتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں، تو اس کو لغتاً عرفاً ہم لوگ اس کو افق کہتے ہیں۔ یعنی افق سے دائرہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اسے دائرۃ الافق کہتے ہیں۔ جو ایسے دائرہ یعنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دائرہ ہے، یہ دائرہ جو بنتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو دائرۃ الافق کہتے ہیں۔ اچھا، دائرۃ الافق آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک آپ کھلی جگہ پر کھڑے ہوں، جہاں مثلا سمجھیں کہ کوئی چیز نہ ہو، وہاں زمین کے ایک کنارے کی طرف دیکھیں، پھر زمین کے دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں، اور ان کے درمیان جو ہوگا یوں محسوس ہوگا جیسے ایک دائرہ بن رہا ہے۔ اس کو فلقیات کے اندر دائرۃ الافق کہتے ہیں۔ اور ہم اس کی تعریف یوں کریں گے کہ کسی کھلی جگہ میں چاروں طرف نظر آنے والا آسمان کا وہ کنارہ جو زمین سے ملا ہوا نظر آتا ہے، وہ دائرۃ الافق کہلاتا ہے۔ آگے ہے دائرۃ القبلہ۔ دائرۃ القبلہ اس دائرہ عظیمہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی علاقے کے سمت الراس اور قبلے کے سمت الراس کے نقاط کو ملا کر بنے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ایسے سمجھے، دیکھیں نا، ایک سمت الراس ہے۔ سمت الراس جیسے آدمی سیدھا کھڑا ہے تو اس کے سیدھا سر کی جانب جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دائرہ سمت الراس ہے، اور قبلے کی سمت، یعنی قبلے کی سمت ایسے سامنے ہے، قبلے کی سمت سامنے، اور پھر سر کی سمت سامنے۔ یہاں دونوں سمتوں کے درمیان جو دائرہ ہوگا وہ دائرہ دائرۃ القبلہ کہلائے گا۔ اچھا، پھر آگے زاویۃ الارتفاع ہے اور زاویہ زیر افق ہے۔ ارتفاع بلندی کو کہتے ہیں، اور زیر افق نیچے کی طرف کو کہتے ہیں۔ ذرا ان کی اب تعریف بھی سمجھیے کہ افق سے کسی جرم سماوی کے درجات اگر اوپر کی جانب لیے جائیں تو اس زاویے کو زاویہ ارتفاع، افق آسمان کا کنارہ، اس سے اوپر اگر درجات مراد لیے جائیں تو یہ کیا بن جائے گا، یہ زاویہ ارتفاع بنے گا۔ اور اگر افق سے نیچے کی جانب درجات کو لیا جائے تو ان کو پھر ہم کیا کہیں گے، زاویہ زیر افق کہا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے سمت۔ سمت دائرۃ الافق پر شمال کی جانب سے مشرق کی جانب، شمال کی جانب سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو السمت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے سمت کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سمت الراس، آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمت الراس، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا ہے، کسی مقام کے عین سر کے اوپر آسمان میں ایک فرضی نقطہ اوپر ایسے لگا دیا جائے اپنے سر کے بالکل اوپر سیدھ میں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم سمت الراس کہیں گے۔ اچھا، سمت القدم، جہاں انسان کھڑا ہے مگر وہاں سیدھا زمین کی طرف جو نیچے مرکز بنے، یا زمین جہاں نیچے سوراخ کر لیا جائے، ایسے سمجھ لیا جائے، تو وہ جگہ اس کے قدموں والی جگہ جو ہوگی وہ سمت القدم کہلائے گی۔
دیکھیں یہاں سمت القدم کی تعریف یہ لکھی ہے، کسی مقام کے عین نیچے زمین میں سوراخ کر کے مرکز زمین سے گزرتے ہوئے دوسری جانب جس جگہ وہ سوراخ ظاہر ہو اس کے بالکل محاذات میں آسمان پر موجود نقطہ پہلے مقام کے لیے سمت القدم کہلاتا ہے، سمت القدم کہلاتا ہے۔ آگے ہے سماوی قطبین، ہم نے قطب کی تعریف کی تھی، کنارے کو کہا تھا، زمینی قطبین بھی کہا تھا، اب سماوی قطبین، زمین کے قطبین کے محاذات میں آسمان پر موجود دو فرضی نقطے، یعنی ان کے آخری کے اندر، محاذات کا مطلب ہو تو اس کے کناروں کے اندر جو دو فرضی نقطے ہوں گے وہ سماوی قطبین کہلائیں گے، یعنی آسمان جسے ہم افق بھی کہتے ہیں نا، افق بھی زمین کے کنارے کو کہتے ہیں، لیکن یہ قطب بھی کہیں گے کہ جہاں مثلا جیسے ہم نے زمین کے اندر دائرہ لگایا، خط استوا کھینچا، درمیان میں لکیر کھینچی اور پھر ان دونوں سروں کو ہم نے قطبین کہا، تو اسی طرح اگر آسمان پر بھی ایک خط کھینچ دیا جائے اور اس خط کے دونوں سروں کو ہم سماوی قطبین کہیں گے۔ آگے ہے جہت، جہت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نقطہ سے دائیں یا بائیں 45 درجے کا فاصلہ، کسی بھی نقطہ کے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو پوری زمین ہے ہم عام طور پر ایک دائرہ کے 360 درجات شمار کرتے ہیں، تو 360 درجات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جب بھی درجات کا ذکر آئے گا تو ان 360 درجات میں سے ہی ان کو مراد لیا جائے گا۔ تو جہت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی نقطہ سے دائیں اور بائیں 45 درجے کا فاصلہ، جسے جہت قبلے کا مطلب، جیسے مثلا کہتے ہیں نا جہت قبلہ، اپنے بائیں جانب سے اتنا، شمال کی جانب اتنے درجات چلیے، تو یہ جہت ہے۔ آگے ہے انقلاب شمس سیفی، جب سورج 21 یا 22 جون خط سرطان پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا ہے تو اس کو انقلاب شمسی سیفی کہتے ہیں۔ اب آپ اس میں ایک بات سمجھیے کہ سورج جب خط سرطان تک پہنچتا ہے، آپ پیچھے خط سرطان کی تعریف پڑھ چکے ہیں، یعنی خط سرطان اور خط جدی ان دونوں کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، یعنی جو زمین کو شمالن جنوب، خط استوا تو وہ تعریف کی نا کہ جو زمین کو شمالن جنوبن دو حصوں میں تقسیم کر دے، پھر خط سرطان جو 23 درجہ شمال کی طرف اور خط جدی جو 23 درجہ جنوب کی طرف کیا ہو، واقع ہو۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب سورج ان سے ہو کر پھر درمیان زمین میں آئے گا تو جب سورج خط سطح یعنی خط استوا درمیان سے شمال کی جانب کیا ہو، پھرا ہوا ہو 23 درجے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ انقلاب شمس سیفی یعنی گرمیوں کے ایام ان میں آتے ہیں، اور یہ تقریباً 21 جون یا 22 جون کو آتا ہے، اور آگے پھر آئے گا انقلاب شمسی شتوی، اور یہ 21 اور 22 دسمبر کے ایام آتے ہیں، اور یہاں خط استوا، یہاں خط جدی کی طرف پہنچ کر واپس خط استوا کی جانب لوٹتا ہے، تو اس کو بھی انقلاب شمسی شتوی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہے اعتدال ربیع اور اعتدال خریفی۔ اعتدال ربیع یعنی جب سورج جنوب سے شمال کی طرف حرکت کرتے ہوئے 21 یا 22 مارچ کو خط استوا پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ہم اعتدال ربیع کہتے ہیں، اور جب شمال سے جنوب کی طرف حرکت کرتے ہوئے سورج 21 یا 22 ستمبر کو خط استوا پر پہنچتا ہے تو ہم اس کو اعتدال خریفی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔